اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین بے شک وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں ما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے من الکتابی کتاب سے ویشترون اور وہ خریدتے ہیں بہی اس پر ثمناً قیمت قلیلاً تھوڑی اولئک وہی لوگ ہیں ما یأکلون نہیں وہ برتے فی بطونہم اپنے پیٹوں میں الا النار سوائے آگ کے ولا یکلمہم اللہ اور نہیں کلام کریں گے ان سے اللہ تعالیٰ یوم القیامتی قیامت کے دن ولا اور نہ یزکیہم پاکیزہ کریں گے ان کو ولہم اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے علیم دردناک اولئک الذین وہی لوگ ہیں اشتروا جنہوں نے خرید لی ضلالتا گمراہی بالہدا بدلے ہدایت کے والعذاب اور عذاب خرید لیا بالمغفرتی بدلے مغفرت کے فما اصبرہم پس کتنا صبر ہوگا ان کا علی الناری آگ پر ذالکا یہ اس لیے کہ بِأَنَّ اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نازل کی الکتاب کتاب بالحق کی ساتھ حق کے وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ اختلفوا جنہوں نے اختلاف کیا فی الکتابی کتاب میں لفی شقاق بعید البتہ ضد میں ہے بعید دور کی لیس البر نہیں ہے نیکی ان تولوا یہ کہ تم پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو قبل المشرقی مشرق کی طرف والمغربی اور مغرب کی طرف ولیکن اور لیکن برا نیکی ہے من جو کوئی آمنا ایمان لایا باللہ اللہ تعالیٰ پر والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر والملائکتی اور فرشتوں پر والکتابی اور کتاب پر والنبیشینہ اور نبیوں پر وآتا اور وہ دے مالا مال علی حبہ اس کی محبت میں یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں ذوی القربى رشتہ داروں کو والیتامى اور یتیموں کو والمساکین اور مسکینوں کو وابن السبیل اور مسافروں کو والسائلین اور مانگنے والوں کو وفی الرقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور وہ قائم کرے نماز وَآتَ الزَّكَاةَ اور وہ ادا کرے زکوٰۃ وَالْمَوْفُونَ اور وہ پورا کریں بِعَہْدِهِمْ اپنے وعدوں کو اذا عاہدوا جب وہ وعدہ کریں وَالصَّابِرِينَ اور صبر کرنے والے فی البأساء تنگی میں وَالضَّرَّاء اور تکلیف میں وَحِینَ البأس اور جنگ کے وقت اولئک وہی لوگ ہیں الذی وہ جو صدقوا سچ کہا انہوں نے یا سچ کر دکھایا انہوں نے واولئک اور وہی لوگ ہیں هم المتقون وہی ہیں پرہیزگار بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا سبق شروع ہو رہا ہے ان الذین بے شک وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں ما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے من الکتابی کتاب سے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب کے مضامین کو چھپاتے ہیں اور اس خیانت کے بدلے میں دنیا کی تھوڑی متاع قلیل ثمناً قلیلا تھوڑی قیمت کے بدلے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو اللہ کے حکموں کو بیچ دیتے ہیں تو ایسے وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے نہ تو قیامت والے دن کلام کریں گے ولا یکلم اللہ یوم القیامہ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے قیامت کے دن نہ ہی کلام کریں گے ولا یزکیہم اور نہ ہی ان کے گناہ معاف کر کے ان کی صفائی کریں گے اور ان کے لیے ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم عذاب ہوگا دردناک عذاب ان کو اس کے بدلے ہوگا کیوں ہوگا کہ انہوں نے ان کی اپنی ہمت ہے اپنی ہی کوشش سے اپنی ہی جو پسند سے ان لوگوں نے کیا کیا ان لوگوں نے اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے لیے جو ہے گمراہی کو پسند کیا ہدایت کے بدلے اور عذاب کو پسند کیا مغفرت کے بدلے اب
دیکھتے ہیں کہ ان کی کتنی ہمت ہے، ان کی کتنا صبر ہے ان کا آگ پر، یہ کب تک اس آگ پر جو ہے وہ جمے رہیں گے، کب تک اس آگ کو برداشت کریں گے۔ ذالکہ، یہ آگ ان کو کس لیے دی گئی؟ یہ اس لیے کہ بِأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ نے کتاب کو سچ نازل کیا تھا، حق نازل کیا تھا، ٹھیک کیا تھا کوئی جو ہے، لیکن وہ لوگ جو اس ضد میں تھے، انہوں نے دور کی ضد میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکموں کی جو ہے خلاف ورزی کی، اور اپنی مرضی سے متاع قلیل، تھوڑے سامان کے لیے، تھوڑی قیمت کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیات کو بدل دیا۔ اب ان آیات مذکورہ میں جو آپ نے پڑھی اوپر، کہ معلوم ہوتا ہے، اس سے ایک مسئلہ ہے، معلوم ہوا کہ جو شخص مال کے لالچ سے حکم شرعی کو بدل دے، وہ جو یہ مال اس کے بدلے میں لے گا اور وہ مال کھائے گا، گویا وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہا ہے، کیونکہ اس عمل کا انجام یہی ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ مال حرام در حقیقت جہنم کی آگ ہی ہے، اگرچہ اس کا آگ ہونا دنیا میں محسوس نہیں ہوتا، مگر مرنے کے بعد اس کا یہ عمل آگ کی صورت میں سامنے آئے گا۔ آگے آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیس البر، نہیں ہے نیکی، ان تولوا، یہ کہ تم پھیر لو وجوہکم، اپنے چہروں کو، قبل المشرقی، مشرق کی طرف، والمغربی، اور مغرب کی طرف۔ ولیکن البر، اور لیکن نیکی ہے، من آمنا، جو کوئی ایمان لے آیا، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، والملائکۃ، اور فرشتوں پر، والکتاب، کتاب پر، والنبیین، اور نبیوں پر، وعطا، اور دے مال، علی حبہ، اس کی محبت میں، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، اور مسافروں کو۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی سارا کمال اسی میں نہیں ہے، سارا کمال صرف حقوق اللہ پورا کرنے میں نہیں ہے، ان حکموں کو پورا کرنے میں نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، لیکن اصل کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر یقین رکھے، یعنی پہلی چیز اللہ پر ایمان لانا، اور قیامت کے دن پر بھی، اور اس کے فرشتوں پر بھی، کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں اور نور سے بنے ہوئے ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں، کھانے پینے، یعنی فرشتوں پر ایمان لانے سے مراد کیا ہے کہ وہ کھانے پینے اور انسانی شہوات سے پاک ہیں، اور سب کتابوں پر بھی، سب پیغمبروں پر بھی۔ اور جو شخص مال دیتا ہو اللہ کی محبت میں، کن کو؟ جو ان کے ذی القربا، یہاں پہ ہر رشتہ دار نہیں آتا کہ ہر رشتہ دار کو، امیر ہے غریب ہے مال دو، نہیں، اپنے حاجت مند رشتہ داروں کو مال دینا ہے۔ اور اس کے بعد والیتامہ، نادر یتیم ہے، جو مالدار یتیم ہے ان کو نہیں، والیتامہ، جو نادر یتیم ہے ان کو دینا ہے، اور جن کا، یعنی جن بچوں کا ان کا باپ ان کو نابالغ چھوڑ کر مر گیا ہو، ان یتیموں کو مال دیا جاتا ہے۔ اور دوسرے آگے آ رہے ہیں والمساکینوں، اور مسکینوں کو، وابنی سبیل، اور مسافروں کو۔ اب مسکین، محتاج، اور وہ مسافر جو چاہے اپنے گھر میں تو امیر ہو لیکن راستے میں ان کی لاچاری کی وجہ سے بے خرچ ہو گیا ہو، تو ایسے انسان کو بھی جو مال دینا چاہیے، اور لاچاری میں سوال کرنے والوں کو بھی، اور قیدی اور غلاموں کو، یعنی گردن میں چھڑانے میں بھی مال خرچ کرنا ہے۔ آگے کیا ہے؟ ساتھ صرف یہی نہیں آ گیا، آگے آ رہا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرے نماز، وَآتَ الزَّکَاةَ، اور ادا کرے زکوٰۃ، وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ پورا کریں اپنے وعدوں کو، یعنی وہ شخص زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو اور اپنے عقائد و اعمال میں بھی اخلاص رکھتا ہو، اور اپنے وعدوں کو بھی پورا کرتا ہو جب وہ جائز کام کا وعدہ کر لے، تو ایسے لوگوں کے لیے ہے وَالصَّابِرِينَ، یہ مومنوں کی صفات بیان ہو رہی ہے نا، وَالصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والے، فی البأساء، تنگی میں، وَالضَّرَّاء، تکلیف میں، یعنی تنگی آ گئی تب بھی، بیماری آ گئی تب بھی، اور مار کے یعنی قتال کے وقت، کافروں کے وقت جب کافر پریشان کریں تب بھی، تو ایسے، اور پھر وہ کیا کرے، اولئک الذین صدقوا، ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تمام وعدوں کو پورا کیا، اور کیا کیا، اولئک، وہی لوگ، ہم المتقون، وہی ہیں پرہیزگار۔ اب اس میں کچھ مسائل بیان ہوتے ہیں کہ یہ بات، اس میں ایک بات سامنے آتی ہے کہ مال، جو مال فرض ہے،
جو مال کے اندر جو چیز وہ صرف زکوٰۃ سے ہی پوری نہیں ہو جاتی، زکوٰۃ کے علاوہ بھی بہت زیادہ جگہ پر مال خرچ کرنا فرض اور واجب ہے۔ یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہیں، جیسے رشتہ داروں پر مال خرچ کرنا، جب وہ کمانے سے معذور ہوں تو نفقہ ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ کوئی مسکین غریب مر رہا ہو تو اپنی زکوٰۃ آپ ادا کر چکے ہیں، مگر اس وقت مال خرچ کر کے اس کی جان بچانا فرض ہے۔ اس طرح ضرورت کی جگہ پر مسجد بنانا، دینی تعلیم کے مدارس اور مکاتب بنانا، یہ سب فرائض مال میں داخل ہے۔ فرق اتنا ہے کہ زکوٰۃ کا ایک خاص قانون ہے، اس کے مطابق ہر حال میں زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے، اور یہ دوسرے مصارف ضروریات و حاجات پر موقوف ہیں۔ جہاں ضرورت ہو خرچ کرنا فرض ہو جائے گا، جہاں ضرورت نہیں وہاں فرض نہیں ہوگا۔ یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہیں۔ اور جن لوگوں پر مال خرچ کرنا ہے ان میں ذوی القربہ یعنی رشتہ دار جو حاجت مند ہیں وہ آ جاتے ہیں، مسکین غریب آ جاتے ہیں، مسافر آ جاتے ہیں، مانگنے والے جو حاجت کے لیے مانگیں وہ آ جاتے ہیں۔ ان سب کو ایک انداز میں دینا، ایک جو ہے روٹین کے نہیں، یعنی ایک ان کی حیثیت کے مطابق جن سے ان کی ضرورت پوری ہو جائے وہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد صبر کرنا، تنگی آ گئی تب بھی، تکلیف یعنی بیماری آ گئی تب بھی، اور دشمن سے جنگ کے وقت پشت نہ پھرنا، جم کے ان کا مقابلہ کرنا، ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے بارے میں بتایا کہ وہی لوگ وہی ہیں متقین، اور وہی لوگ وہی ہیں پرہیزگار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔